افغانیوں کو ہم سے لڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کرپشن ایک بہت بڑا عذاب بن چکا ہے، اس کا محاسبہ بھی ہم کر رہے ہیں۔ نہ افغانستان کو اپنا دشمن بنائیں گے، نہ ہم یہاں پہ دہشت گردی کے لیے راہ چھوڑیں گے۔ پختونخوا کے لوگوں، ایک بات جان لو کہ شاید پنجاب کا اس صوبے پہ کنٹرول نہیں ہو، لیکن اس صوبے کے لوگوں کا پنجاب پہ بھی کنٹرول ہے، بلوچستان پہ بھی کنٹرول ہے اور سندھ پہ بھی کنٹرول ہے۔ اس سے زیادہ مضبوط صوبہ کوئی نہیں ہے۔ اگر اینیمیز ود ان نہ ہوں تو ہم لوگ سب سے زیادہ طاقتور ہیں۔ اس ملک کو ورسک ڈیم کس نے دیا ہے؟ اس صوبے نے دیا ہے نا۔ تو ہمارے وہ لوگ جو عوامی نیشنل پارٹی سے گئے ہیں، جمعیت علماء اسلام سے گئے ہیں، سینٹ میں برابری کی سطح پہ بیٹھے ہیں، زبانیں گنگی ہو گئی ان کی، بند ہو گئی زبانیں۔ پیسے لے کے ووٹ خرید کے الیکشن جا کے لڑ کے بیٹھ جاؤ، وہاں پہ اپنی مراعات حاصل کرو، اس لیے عوام نے تم لوگوں کو بھیجا ہے۔ تو اس پریس کانفرنس کی روح سے واضح کروں کہ وہ لوگ جو اسمبلیوں میں بیٹھ کے پاکستان کے پریمبل کو بھول گئے ہیں اور یہاں پہ سیکرٹ ٹرسٹ نہیں سمجھ رہے، وہ اس قوم کے مجرم ہیں۔ ہمارے سامنے کشمیر کا قضیہ بھی اپنی جگہ پڑا ہوا ہے، پانی کے فیصلے کرتے نہیں ہیں۔ ایک تو یہاں کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے، لوگوں کے قتل کا سامان کرو، ان کی تجارت کھل جاتی ہے۔ پانی کا مسئلہ سر پہ آ گیا ہے اور ابھی تک وہ کالا باغ ڈیم نہیں بنا، اور کالا باغ ڈیم نہیں بنانا تھا دوسرے بنا لیتے، تم لوگوں نے نہیں بنائے۔ بجلی کی رائلٹی کی بات کرتے ہو، تم لوگوں کی حکومت آئی، کیوں نہیں لی؟ کیا اقدام کرتے ہو تم لوگ؟ تمہاری زبانیں گم کیسے ہو جاتی ہیں؟ ہماری بھی حکومت ہے، سب سے پہلا اعلان یہی تھا کہ ہم عدالت میں جائیں گے اور اس چیز کو اٹھائیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فرنٹ لائن پولیٹیکل سٹرگل میں عمران خان کی ویژن کے مطابق مواخذہ ہمارے اپنے لوگوں کا بھی ہونا ہے اور باقیوں کا بھی ہونا ہے، اور ہم نے وہ چیلنج جو ہے کھلے عام قبول کیا ہے۔ افغانیوں کو ہم سے لڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ قائد اعظم کے مکتوبات اپنی جگہ پڑھیں۔ فاٹا کو حقیر جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ قائد اعظم کے لیٹرز تھے کہ آپ کی وجہ سے یہ صوبہ جو ہے ہمارے پاکستان کا حصہ بنا اور پاکستان ہمارے وجود میں آیا۔ سو ایک کھلی ایک لڑائی شروع ہو گئی ہے، ڈائیلاگ کی، پولیٹیکل انٹریکشن کی وہ کوئی نہیں کر رہا۔ بڑے لوگ، قد والے لوگ جو ہیں وہ سیاسی منظر سے غائب ہو گئے ہیں۔ پیسے دے دو نوکریاں لے لو، پیسے دے دو ٹیکس لے لو، پیسے دے دو امتحانی مراکز بدل دو، پورے ملک میں یہ کام ہو رہا ہے۔ نہیں ہونے چاہیے، نہیں ہونے دیں گے۔ ریزسٹنس پیدا کر رہے ہیں، ہم اپنی پارٹی کے لوگوں کی معاونت کر رہے ہیں، ہم اپنی پارٹی سے کلیش میں نہیں ہیں۔ ہم خان کے دیے ہوئے واضح پروگرام پہ عمل درآمد کریں گے۔ کرپشن ایک بہت بڑا عذاب بن چکا ہے، اس کا محاسبہ بھی ہم کر رہے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ گزشتہ میری پریس کانفرنس کے بعد کتنے لوگ اے جی آفس سے فارغ ہوئے اور کس طریقے سے اب روزانہ لوڈ کر رہے ہیں کہ جی ہم نے یہ پروگریس نکالی ہے، یہ پروگریس نکال دی ہے۔ جب ہم سینسٹائز کرتے ہیں ایشوز کو تو لوگ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لہٰذا ہم آپ کے سامنے یہ بولتے ہیں کہ تمام صوبوں کو لے کر ہم جا رہے ہیں، بجلی کے ایشو پہ پوری ایک منظم تحریک برپا کریں گے، عوامی سطح پہ بھی، عدالتی سطح پہ اٹھائیں گے، انٹرنیشنل فورمز کو بھی ملائیں گے، اور اگر دنیا کو کاروبار کرنے کا شوق ہے تو ہم ان کے ساتھ مروجہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق کاروبار بھی کریں گے۔ ہم نہ مسئلہ کشمیر کا سودا ہونے دیں گے، نہ افغانستان کو اپنا دشمن بنائیں گے، نہ ہم یہاں پہ دہشت گردی کے لیے راہ چھوڑیں گے، اور نہ ہی استحصال کا۔ لیکن جو ہمارا فرض ہے وہ فرض ہم ادا کریں گے، وہ فرض ہمیں ادا کرنا ہے۔ ہاں وہ انہوں نے کہا کہ یہ وہ، میں نے کہا پاکستان کے آئین کے مطابق کے پی اسمبلی وہ اسمبلی ہے جس نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ قانون مائنز اینڈ منرلز کا ماننا ہے کہ نہیں ماننا۔ میں نے کہا وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہو نا تو غیرت کا ہماری اسمبلی ثبوت دے اور اسے ریجیکٹ کرے۔ اب آپ نے پانی اس کا مانگا ہے، بجلی کا۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اس صوبے کا پہلا وزیر اعلیٰ، پاکستان کا پہلا وزیر اعلیٰ، اس نے یہاں پہ ورسک ڈیم بنایا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت آٹے کی بہت ایک دم قلت آ گئی، اس وقت
راشن کے ذریعے آٹا ملتا تھا، ایک دم شہر سے آٹا غائب ہو گیا۔ اس وقت کے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یہ کیوں ایسے ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی پنجاب نے جو ہے وہ آٹا بند کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا؟ انہوں نے کہا بند کرو بجلی یہاں سے۔ اس نے بجلی بند کی، پورے اندھیرا ہو گیا وہاں پہ۔ وہاں سے حکومت نے اٹھایا سوال کہ یہ آپ لوگ کیا کرو، یہ تو پاکستان ہے۔ اس نے کہا کہ میرے صوبے کے لوگ اگر یہاں پہ آٹے کے بغیر رہیں گے میں تمہیں اندھیروں میں ڈبو دوں گا۔ یہ مثال میرے صوبے میں موجود ہے، آپ کے پہلے وزیر اعلیٰ نے یہ کیا ہے۔ سو وٹ آئی ایم سیئنگ از یو نیڈ لیڈرشپ، اور لیڈرشپ کو طاقت ملتی ہے آپ سے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پاکستان کی اکائی ہے، خیبر پختونخوا اور اسے اس کا حق نہ ملے۔ ہاں اگر اوپر بیٹھے ہوئے لوگ سودا بازی کر لیں اور زبان آپ کو دکھانے کے لیے کھولیں اور جیبوں میں ڈالیں پیسے، پھر یہ چیز مشکل ہوگی۔